السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں سلمان یوسف خان. آئی ایم اے فیملی لائر بیسڈ ان اسلام آباد پاکستان. آج کی اس ویڈیو کلپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 491 کی پٹیشن کیا ہوتی ہے، جس کو ہم ہیبیس کارپس بھی کہتے ہیں. ہیبیس کارپس کی اردو ہے حبس بیجا، یعنی کسی کو بلا وجہ اس میں قید میں رکھنا. ٹھیک ہے. اب اس پٹیشن میں بیسیکلی اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ایک بندہ پٹیشنر ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ فلانا بندہ کنفائنڈ ہے فلانی جگہ، اور اس کو بازیاب کروانا ہے. اس لیے ایس ایچ او کو ڈائریکشن دی جائے، اس ایریے کے لوکل ایس ایچ او کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ اس کو بازیاب کرا کے کورٹ میں لائے. اچھا، ہم اس کو سیشن کورٹ میں فائل کرتے ہیں. سیشن جج اس میں اپنے بیلف کو کہتا ہے کہ لوکل ایس ایچ او کو کہو کہ فلانے ایڈریس سے اس پرسن کو، کنفائنڈ پرسن کو بازیاب کرا کے میری کورٹ میں لائے. 1 دن 2 دن 3 دن کی ڈیٹ ہوتی ہے. ایس ایچ او اس بندے کو پکڑ کے کورٹ میں لے آتا ہے اگر وہ اس ایڈریس پہ موجود ہو، اور اس کی پھر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کورٹ میں کہ وہ واقعی حبس بیجا میں تھا کہ نہیں تھا. اور اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ وہ حبس بیجا میں تھا اور پھر اس کو بازیاب کرا لیا جاتا ہے تو پیٹیشنر کے حوالے اس کو کر دیا جاتا ہے. اور اگر یہ ثابت ہو کہ وہ حبس بیجا میں نہیں تھا تو پیٹیشنر کی پٹیشن خارج ہوتی ہے اور اس کو جرمانہ بھی ہوتا ہے ان اکثر کیسز، ان موسٹ آف دی کیسز. ہم پریکٹس یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس پٹیشن کا استعمال پاکستان میں ہم چائلڈ کسٹڈی لینے کے لیے کرتے ہیں. چائلڈ کسٹڈی کا ویسے تو پروسیجر بالکل ڈیفرینٹ ہے. اگر ہم انٹرم کسٹڈی یا پرماننٹ کسٹڈی کا کیس فائل کریں تو پرماننٹ کسٹڈی کے کیسز تو اکثر کافی لمبے چلتے ہیں، 1 2 سال 3 سال چلے جاتے ہیں. اور جو انٹرم کسٹڈی ہے وہ پٹیشن ڈیسائیڈ ہوتے بھی 2-3 ماہ لگ جاتے ہیں. سب سے کامن پریکٹس ہے ہمارے ہاں، جب بھی کوئی فیملی ڈسپیوٹ شروع ہوتا ہے تو شوہر اپنی بیوی کو رات کو گھر سے نکال کے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے میں تمہیں بچوں سے نہیں ملنے دوں گا. اب مائیں ہوتی ہیں اور جوان مائیں ہوتی ہیں، نارملی 25-26 سال 28 سال کی لڑکی ہوتی ہے، ایک بچہ ہوتا ہے، 2 بچے ہوتے ہیں، بھی ٹینڈر ایجز میں ہوتے ہیں، 1-2 سال کے بچے ہوتے ہیں. تو ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اتنے چھوٹے بچے سے دور کیسے رہیں. اور جو بندہ ایک عورت کے اس میں ہوتا ہے کہ مجھے اگر یہ بندہ اس طرح نکال سکتا ہے تو یہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا. تو ہم انہیں شارٹ کٹ یہ بتاتے ہیں کہ آپ چائلڈ کسٹڈی کے کیس میں پڑھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے 491 فائل کرتے ہیں. اس میں ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ بچہ کورٹ تو آئے گا نا، سمجھ تو آئے گی کہ یہ بچہ جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں. اور دوسرا وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کیونکہ میرج بھی انٹیکٹ ہوتی ہے تو ہم سیشن جج کو بھی اس ٹائم ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ جب بچہ آ جاتا ہے، شوہر آ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے لیکن پھر بھی یہ لڑکی بسنا چاہتی ہے تو آپ ان کی ریکونسائل کرائیں. ہمارے ججز اتنے اچھے اکثر ہوتے ہیں کہ اپنے چیمبرز میں بیٹھ کے راضی نامہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کچھ کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں راضی نامے کا چانس نہیں ہوتا، 50-50 ہے بات. جہاں راضی نامے کا کوئی چانس نہیں ہوتا وہاں پہ اگر تو بچہ ٹینڈر ایج میں ہے تو وہ بچہ ماں کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ دودھ پلانا ہوتا ہے اور بچے کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر بچہ تھوڑا بڑا ہے تو پھر جج یہ ڈائریکشن دے دیتا ہے کہ نہیں، اس کو حبس بیجا میں تو نہیں رکھا ہوا، میں پیٹیشن خارج کرتا ہوں اور آپ جا کے چائلڈ کسٹڈی کا کیس فائل کریں اور پھر وہاں پہ لیں. بہت ڈیٹیل میں تو چائلڈ کسٹڈی کا میٹر اس جگہ نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک راستہ ضرور ہوتا ہے اس کام کو جلدی نپٹانے کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور چینل سے سبسکرائب کر لیجئے گا. تھینک یو ویری مچ.